بچے وہاں ڈریس ہے باقاعدہ ڈریس پہن کے نہیں آ رہے. تنبیہ کا طریقہ اختیار کیا کہ 10 ورق لکھنا ہے. جو ڈریس پہن کے نہیں آئے گا اس کو اردو میں اضافی 10 ورق کام کرنے. ایک ہی 2 دن کے بعد، ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ایک والدہ نے بتایا کہ سردی بہت ہو رہی ہے اور آپ کا ڈریس کا جو کپڑا ہے وہ بہت ہلکا ہے، موٹا پہنا کے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں کہ ہم وہی پہنیں گے، 15-10 پیج کام کرنا پڑے گا، ہم سفید ہی پہن کر جائیں گے، مدرسے کا ڈریس پہن کر جائیں گے. تو یہ تنبیہ کا طریقہ ایسا ہے جو آپ سب کے سامنے اختیار کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی نہ قباحت ہے نہ کچھ ہے. تو ہم کو تنبیہ کے تعلق سے بس یہ بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے، آپ وہ طریقہ لوگوں کے سامنے بھی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اس کا مطلب کچھ دال میں کالا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کر لیں. دوسری بات ہے بچوں کے اندر نورانی قاعدہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں، اب دینیات کے حصے میں بھی جو نورانی قاعدے کا حصہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ جو نورانی قاعدہ ہردوئی سے چھپا ہوا ہے اس میں شروع میں ہر تختی کیسے پڑھانی ہے اس کا طریقہ لکھا گیا ہے. بہت ہی مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے. ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سے طریقے دیکھے، لیکن اس میں ساری چیزوں کا خلاصہ لکھا ہوا ہے. ایک ایک جملے میں ایسی گہری گہری بات اس میں لکھی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے صحیح سے اچھی طرح سے اور اس کے مطابق پڑھائیں گے تو آپ کا معیار تعلیم خود بخود بلند ہو جائے گا. تو جو نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاذ ہیں اس کو جو تختیاں کیسے پڑھانی ہے، آپ چاہے دینیات پڑھا رہے ہو کیسے بھی پڑھا رہے ہو، وہ ہردوئی والا نورانی قاعدہ آسانی سے مل جاتا ہے جو ہردوئی سے چھپا ہوا ہے. اس میں جو طریقہ تعلیم لکھا ہے اس کو ضرور پڑھو ساری تختیوں کا. جو لوگ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں دیکھیے چند تختیاں ایسی ہیں جو اہم ہیں. جیسے تختی نمبر 1 اس میں کیا کرنا ہے، بچے کو حروف کی پہچان کرانا ہے. اب بچے کیا گڑبڑی کرتے ہیں، بچوں کا ذہن جو کہ بہت تیز ہوتا ہے. آپ نے پڑھایا الف با تا سا جیم ہاں پورا پڑھا دیا، بچے یاد کر لیتے ہیں زبانی، ان کو پہچان نہیں ہوتی، زبانی یاد ہو جاتا ہے. آپ نے سنا اور سے لے کر یاد سنا دیا، آپ نے سوال آگے بڑھا دیا، حالانکہ ابھی اس کو حروف کی پہچان نہیں ہوئی ہے. اگر یہ تختی کچی رہ گئی، آپ نے حروف کی پہچان نہیں کرائی، آگے بھی یہ گڑبڑی بچہ کرتا رہے گا. جب گڑبڑی کرے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ سبق آگے ہو گیا، پھر حروف کی پہچان کر رہا ہے، 2-4 آپ لگا بھی دیں گے اس کے، کبھی غصہ بھی آ جائے گا کہ جب آگے تو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں آگے کیوں بھول جا رہے ہیں. وہ آگے اس لیے بھول جا رہا ہے کہ پہلے اس نے پڑھا نہیں تھا، یاد کریں. اس کے لیے حروف تختی نمبر 1 پڑھانے میں آپ ایک تو آپ نے پڑھا دیا ویسے، پھر الٹا پڑھا دیں، پھر اوپر سے نیچے تک پڑھا دیں. الف کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، جیم، جیم کے نیچے انسان کے ضرب دال، الگ الگ انداز سے. پھر اگر الگ الگ آپ حروف کاٹ کر رکھ لیں، بڑے اس میں لگا کر آج کل مل بھی جاتے ہیں، ویسے حروف منگا کے بچے سے کہتے ہیں جیم بتاؤ کہاں ہے، وہ بچہ جیم اٹھا کر آپ کو دیتے. یعنی جب تک حروف کی پہچان نہ ہو جائے، آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ حروف پہچان گیا ہے، اس وقت تک تختی نمبر 2 شروع نہ کریں. اب 2 میں آ گئے، تختی نمبر 2 میں کیا کرانا ہے، ملے ہوئے حروف کی پہچان کرانی ہے. اگر آپ نے تختی نمبر 2 میں یہ ملے ہوئے حروف کی پہچان صحیح نہیں کرائی، آگے جب تک بچہ پڑھے گا ناظرے میں بھی پہنچ جائے گا، گڑبڑی کرتا رہے گا. وہ کوئی بڑا ہوا لفظ آئے گا وہ پہچان ہی نہیں پائے گا اس کو کیسے پڑھنا ہے. کبھی کہا ہوگی تختی نمبر 2 جیسی پڑھانی چاہیے ویسی نہیں پڑھائے. تختی نمبر 2 پڑھانے کے بعد بچہ قرآن پاک کھول کر سارے حروف پڑھ دے. آپ نے پہلا پارہ کھول دیا، اما پارہ کھول دیا، پارے ہم، اب اس نے پڑھ دیا اما یتساءلون کو عین میم یا تا سین الف لام حمزہ لام واو نون، اس نے پورا پڑھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تختی نمبر 2 بچے نے سمجھ گیا. اگر قرآن پاک سے حروف نہیں پڑھ پا رہا ہے تو جب تک نہ پڑھ سکے سبق آگے نہ پڑھائیں. اس کا آپ طریقہ سوچیں کہ یہ کہاں پہ گڑبڑی کر رہا ہے، اس کو صحیح کر دیتے. اس کے بعد حرکات کی تختی ہے. پھر حرکات کے بعد حرف لین ہے، حروف میں بنتا ہے، حروف لین ہے، اور آگے جا کر جذب تو خیر اس میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ ملانا رہتا ہے، حروف لین جو بھی حروف میں بنتا ہے بھی جاتا ہے. پھر تشدید ہے.
یہ بس تختیاں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرا دی، یعنی تختی نمبر 1 مفردات کی، مرکبات کی، اس کے بعد حروف مدہ کی، حروف لین کی اور تشدید کی. یہ تختیاں آپ نے خوب اچھی طرح سے بچے کو سمجھا دی. پورے نورانی قاعدے میں آپ کو اور کچھ سمجھانا نہیں پڑے گا. پھر کیا سمجھانا پڑے گا؟ اب تختی نمبر وہ اظہار کا قاعدہ آئے گا، آپ کو وہاں سے اظہار بتانا. ساری چیزیں وہ پڑھ چکا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کو اخفا بتانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. حروف یرملون کا قاعدہ سکھانا ہے، کوئی چیز نہیں، سب پیچھے پڑ چکا ہے. اگر آپ نے ان تختیوں میں کمی کر دی، اس کو کچا پکا پڑھا کے آگے بڑھا دیا، وہ آگے جہاں تک پہنچے گا دقت کرتا رہے گا. آپ کے لیے بھی دقت کا سبب بنے گا، خود اس کو بھی پریشانی ہوگی. اس لیے بنیادی تختیاں کو خوب اچھا پڑھیں. ناظرے کے تعلق سے جو غلطیاں ہوتی ہیں عام طور سے اساتذہ سے، بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے آیا، اس میں بچے کو تھوڑا سا سبق دے دیتے. مثال کے طور پہ سورہ فیل پڑھایا، سورہ فیل سے شروع کرایا، یا عما یتساءلون سے مثال کے طور پہ شروع کرایا. اب استاد نے پڑھا دیا عما یتساءلون، بچے نے کیا کرا؟ رٹ لیا. بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، وہ 3-4 بار پڑھ کر رٹ لیتے، ذہن میں بٹھا لیتے. اب اس نے عما یتساءلون ذہن میں بٹھا لیا، رٹ لیا. اس کو الگ الگ بتا دے کہ یہ عما یتساءلون لکھا ہے. جو بچے ناظرے میں رٹنے کی عادت عادی ہو جاتی ہے، انہوں نے رٹ لیا، آپ نے پڑھا دیا اور رٹ لیا، ان کا کبھی ناظرہ قرآن پاک اچھا نہیں ہو سکتا. ناظرے کا تو مطلب آپ دیکھ کے اس کو پڑھنا آنا چاہیے. ناظرہ تو صرف کہتی ہے، حفظ تھوڑی کرانا. اس کو ناظرے کے استاد غلطی یہ کرتے ہیں کہ حفظ شروع کرا دیتے. اس کو یاد نہیں ہو رہا، اس کو کہتے جاؤ یہ لکھا رٹ کراؤ 10 بار. اب اس نے رٹ لیا اور رٹ کے سنا دیا. تو ناظرے میں کبھی بھی رٹائے مت. ہمیشہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی کمی کہاں ہو رہی ہے. اس کمی کو آپ نورانی قاعدے کے ذریعے سے دور کروائیے. نورانی قاعدہ ناظرے کے استاد کے پاس ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ تمہیں لفظ سمجھ میں، یہ لفظ تو یہاں بھی آ چکا ہے، حروف نہیں پہچان پا رہا تو یہ حق میں یہاں بھی آ چکا ہے. تو خود اس کو نکالنے. بس ناظرے کے استاد کا کام کیا ہے؟ بچہ سارے حرف کو، سارے لفظ کو خود پڑھ لے. استاد کا کام اتنا ہے کہ ناظرے کے اندر وہ روانی پیدا کر دے. اس نے پوری آیت پڑھ دی اپنی طرف سے، اب وہ ملا کے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. اس نے عما پڑھ دیا، عین میم ضبر عم میم ضبر ما عما، یتسا پڑھ دیا، علون پڑھ دیا، عن النبأ العظیم پڑھ دیا، الگ الگ کر کے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اور استاد کا کام اتنا ہے کہ جب اس نے پوری آیت پڑھ دی، اب وہ ملا کر اس کے سامنے لہجے کے ساتھ پڑھ دے. اب آپ اس کو رٹا دیں اس کے پڑھنے کے بعد تو کوئی دقت نہیں. لیکن اگر وہ خود سے نہیں پڑھ پا رہا ہے اور آپ نے بتا دیا اس کو، وہ رٹ لے گا، سمجھے گا نہیں. تو ناظرے میں کبھی بھی یاد رکھیے کہ اس کو حفظ نہیں کرانا ہے، اس کو سمجھا کر ناظرہ قرآن پاک پڑھانا. آپ پورا پارہ ہم حفظ کرا دیں گے، اس کو قرآن پاک پہلا پارہ پڑھے گا تو محنت پڑے گی دوسرا. اور اگر آپ نے اچھی طرح سے پارہ ہم کو ناظرہ پڑھا دیا تو پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے. بہترین بچہ خود بخود پڑھتا چلا جائے گا، خود بخود پڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنا سبق دیں گے سناتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کو پڑھنا آ گیا ناظرہ قرآن پاک. اور پارے ہم پڑھنے کے بعد اگر نہیں آ رہا ہے ناظرہ پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ناظرہ پڑھانا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھائے گا. حفظ کرا دیا استاد نے، پارہ ختم کرا کے حفظ کرا کے ختم کرا دیا، ناظرہ قرآن نہیں پڑھایا. تو اس میں اساتذہ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ناظرے میں ہمیں حفظ نہیں کرانا. حفظ کے تعلق سے جو اساتذہ، حفظ کے بھی اساتذہ ہے نا، حفظ کے